سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اسلام کے محافظوں، محمد بن قاسم نے اپنے لشکر سے خطاب کیا، دشمن ہمارا راستہ روک کر کھڑا ہے، اس نے شہر کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا ہے، ہم شہر کا محاصرہ نہیں کر سکیں گے، یہاں بھی ہمیں اسکلند والی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ یاد رکھو، دشمن کے پاس قلعہ ہے جو پسپائی کی صورت میں اسے پناہ میں لے لے گا، مگر ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں، ہماری پناہ گاہ کھلا آسمان ہے، ہمارے ارد گرد دیواریں نہیں اور چھت بھی نہیں، ہمارے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس سے زیادہ محفوظ اور مضبوط کوئی پناہ نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ دل میں بٹھا لو کہ ہم پسپا ہوئے تو اس ملک میں ہمارا کوئی ٹھکانہ اور کوئی پناہ نہیں، ساحل بہت دور ہے، وہاں تک ہمیں کوئی زندہ نہیں پہنچنے دے گا، ہمارا وطن بہت دور ہے، اب یہی ہمارا وطن ہے جہاں ہم نے مسجدیں بنا دی ہیں، یہاں کے بہت سے لوگوں نے ہمارا مذہب قبول کر لیا ہے، اس زمین میں ہمارے شہیدوں کا خون جذب ہو چکا ہے، یہ زمین اب ہمارے لیے مقدس ہو گئی ہے، اگر اب ہم نے پیٹھ دکھائی تو ہم ذلت کی موت مریں گے اور اگلے جہان میں ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم تھک کر چور ہو چکے ہو، تمہارے جسم ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، پھر بھی تم کفر کے قلعوں کو رونتے چلے جا رہے ہو، یہ روحانی طاقت ہے، تم اب جسم نہیں روحیں ہو، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے، تم اللہ کا نور بکھیرتے جا رہے ہو، تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے یہ فرض تمہیں سونپا ہے، دل میں اللہ کا نام رکھو، اللہ تمہیں فتح و نصرت سے نوازے گا۔ مجاہدین کی اس لشکر کی تعداد کم رہ گئی تھی، عرب سے کمک آ گئی تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی کمی واقع ہو گئی تھی، رسد بھی پہنچ گئی تھی، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ لشکر کی جسمانی حالت خاصی بگڑ چکی تھی۔ سکا کے حاکم بجرا نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو اس نے اپنی فوج کو لڑنے کی ترتیب میں کر لیا، لیکن محمد بن قاسم نے دور ہی پڑاؤ ڈال دیا۔ مجاہدین بڑا لمبا سفر کر کے آئے تھے، وہ بہت تھکے ہوئے تھے، گھوڑے پیاسے تھے، اس کیفیت میں ایسی فوج کے مقابلے میں آنا جو تازہ دم تھی عقل مندی نہیں تھی۔ رات کو پڑاؤ کے ارد گرد گشتی پہرا لگا دیا گیا اور کئی مجاہدین رات کو تلاوت قرآن کرتے اور نوافل پڑھتے رہے۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کو ہدایات اور احکام بیچتا رہا، وہ زیادہ زور یاد الہی پر دیتا تھا، محمد بن قاسم نے اسے اپنے حالات سے باخبر رکھا ہوا تھا۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو مسلمان جنگی ترتیب میں سکا کی فوج کے سامنے کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے اسلامی فن حرب و ضرب کے مطابق درمیان کے دستوں کو آگے بڑھایا، ادھر سے بھی درمیان کے دستے آگے آئے اور خون ریز تصادم شروع ہو گیا۔ ہدایت کے مطابق لڑنے والے دستوں کو ان کے سالار نے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم نے دائیں بائیں کے دستوں کو پہلوؤں کی طرف پھیلا کر دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن دشمن کے پہلوؤں کے دستے چوکس تھے، وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئے، اس لیے محمد بن قاسم کی یہ چال کارگر نہ ہوئی۔ شام سے کچھ دیر پہلے بجرا نے اپنی فوج کو قلعے میں واپس بلا لیا۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا محاصرہ نہ کیا، اس کی بجائے یہ اہتمام کیا کہ قلعے کے دوسری اطراف کچھ سوار نفری بھیج دی جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ کسی کو قلعے سے نکل کر کہیں جانے نہ دیں، نہ کسی باہر سے آنے والے کو قلعے میں جانے دیں۔ مقصد یہ تھا کہ باہر کی دنیا سے قلعے کا رابطہ توڑ دیا جائے۔ محمد بن قاسم نے رات کو اپنے سالاروں کو بلا کر بتایا کہ وہ لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے آئیں تاکہ دشمن قلعے سے دور آ جائے۔ یہ کوشش تو کی گئی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی تھی، لیکن اس چال کو کامیاب بنانا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ قلعے کی فوج کے پیچھے قلعہ تھا، مسلمان پہلوؤں اور عقب میں جانے کی کوشش کرتے تھے تو دیوار کے اوپر برچیاں اور تیر آتے تھے۔ 4-5 دن اسی قسم کی جنگ جاری رہی، قلعے سے دستے نکلتے، لڑائی ہوتی اور قلعے کے دستے واپس قلعے میں چلے جاتے۔ ان کا نقصان تو بہت کم ہو رہا تھا، لیکن مسلمان بھی نقصان اٹھا رہے تھے، دشمن کے جوش و خروش میں ذرا سی بھی کمی نہیں آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ مجاہدین کو روک روک کر لڑائیں، آگے بڑھ کر ٹکر لیں اور پیچھے ہٹیں۔ مجاہدین سے کہیں کہ وہ اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، تیروں اور پھینکنے والی برچیوں کا استعمال زیادہ کریں، پہلوؤں کے دستوں کو پھیلا کر دشمن کو زیادہ سے زیادہ متحرک کرنے کی ترکیبیں کریں تاکہ اسے لڑنے کا موقع کم ملے اور اسے تھکان زیادہ ہو۔ یہ ایک خاص طریقہ جنگ تھا جس میں مسلمان سالار اور سپاہی مہارت رکھتے تھے، وہ جم کر نہیں لڑتے تھے، ہلہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ دستوں کو چھوٹے جیشوں میں تقسیم کر دیا تھا اور جیش باری باری آگے جاتے اور ہلہ بولتے تھے، اس طرح اپنا نقصان کم اور دشمن کا
نقصان زیادہ ہوتا تھا۔ یہ طریقہ جنگ 3-4 دن آزمایا گیا۔ قلعے کی فوج کا نقصان خاصا ہوا، لیکن اس میں لڑنے کا جذبہ کم نہیں ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک طریقہ یہ بھی آزمایا کہ قلعے کے ایک طرف لڑائی جاری رکھی اور کچھ نفری دوسری طرف بھیج کر ادھر کے دروازوں تک پہنچنے کی کوشش کی۔ ادھر 2 دروازے تھے، ان کے اوپر دیوار پر تیروں کی بچھاڑیں مرکوز کی گئیں تاکہ اوپر سے کوئی تیر یا برچھی نہ آئے، لیکن اوپر والے آدمی جانوں کی قربانیاں دے رہے تھے اور تیر کھا کر گر بھی رہے تھے۔ انہوں نے مجاہدین کو دروازوں تک نہ پہنچنے دیا۔ محمد بن قاسم کو شعبان ثقفی نے بتایا کہ دیوار پر جتنے بھی آدمی ہیں وہ سب شہر کے لوگ ہیں اور فوج باہر آ کر لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ قلعے کے جو دستے لڑنے کے لیے باہر آتے تھے وہ اپنے زخمیوں کو باہر ہی چھوڑ کر قلعے میں چلے جاتے تھے۔ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھ کر پتہ چلتا رہتا تھا کہ قلعے کی فوج کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ مسلمان قلعے کی فوج کے کسی بھی زخمی کو نہیں اٹھاتے تھے، انہیں مرنے کے لیے وہیں پڑا رہنے دیا جاتا تھا۔ شعبان ثقفی 2-4 زخمیوں کو ہر روز اٹھوا لاتا، ان کی مرہم پٹی کراتا اور انہیں کھلا پلا کر ان سے قلعے کے اندر کے حالات پوچھتا تھا۔ زخمی اپنی جانیں بچانے کے لیے سب کچھ بتا دیتے تھے۔ زخمیوں نے بتایا تھا کہ دیوار پر شہر کے آدمی ہیں جو تیر اور برچیاں پھینکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے مندر میں حلف اٹھایا ہے کہ ان میں اگر صرف ایک آدمی زندہ رہ گیا تو وہ بھی لڑتا ہوا مارا جائے گا، بھاگے گا نہیں۔ کچھ دنوں کی لڑائی کے بعد جن 2-3 نئے زخمیوں کو اٹھا کر لایا گیا، انہوں نے بتایا کہ فوج کی نفری تیزی سے کم ہو رہی ہے اور رسد اور خوراک بھی کم رہ گئی ہے۔ رسد ملتان سے ہی آ سکتی تھی، لیکن قلعے کے باہر مجاہدین کی حکمرانی تھی، ان کی موجودگی میں باہر سے کوئی چیز قلعے تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ محمد بن قاسم نے شہر کے لوگوں کو مخاطب کر کے اعلان کرائے کہ وہ اپنی فوج کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ انہیں بڑی خوفناک قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ قلعے کی فوج کا نقصان دیکھو، یہ فوج زیادہ دن نہیں لڑ سکے گی اور آخر قلعہ ہم نے لے لینا ہے۔ تمہارا فائدہ اس میں ہے کہ ہمارا استقبال کرو، ہم تمہیں پورے حقوق دیں گے۔ بلند آواز والے آدمیوں نے قلعے کے ارد گرد گھوم پھر کر یہ اعلان کئی بار دہرایا۔ اس کے جواب میں شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ انہیں پنڈتوں نے یقین دلا رکھا تھا کہ فتح ان کی ہی ہوگی اور مسلمان بری طرح تباہ ہوں گے۔ وہ اعلان سن کر کہہ کے لگاتے اور اسلام کو بھی برا بھلا کہتے تھے۔ مسلمانوں، قلعے کی دیوار سے ایک آواز آئی، ہم نے مندر میں کھڑے ہو کر قسم کھائی ہے کہ تمہیں تباہ کریں گے یا خود تباہ ہو جائیں گے۔ یہ آواز محمد بن قاسم کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس وقت تک مسلمانوں کے 3 سالار اور 17 بہترین عہدیدار شہید ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم کسی ہندو کی اس للکار پر بھڑک اٹھا۔ پہلے ہی اپنے اتنے قابل اور دلیر سالاروں اور عہدیداروں کی شہادت کی وجہ سے غم و غصے سے بھرا ہوا تھا۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، میں اس شہر کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے اوپر نیند حرام کر دی۔ 17 دن لڑائی جاری رہی۔ 18ویں صبح قلعے کے وہ دروازے کھلے اور فوج باہر نکلی۔ یہ خاص طور پر نظر آیا کہ اس فوج میں پہلے والا جو شخروش نہیں تھا۔ ایک مسلمان دستہ آگے بڑھا تو قلعے کی فوج کی پچھلی صف کے آدمی قلعے کے اندر بھاگ گئے۔ محمد بن قاسم نے بھانپ لیا کہ دشمن میں کوئی نہ کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ اس میں دم خم نظر نہیں آ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے شدید ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ سالاروں نے تنظیم اور ترتیب کو توڑے بغیر ہلہ بولا۔ دشمن دروازوں کی طرف دوڑ پڑا۔ تیر اندازوں کو کہا گیا کہ وہ دیواروں پر تیر اندازی کریں۔ قلعے کے دستے دیوار اور مجاہدین کے درمیان پھنس گئے۔ ان میں سے جنہیں موقع ملتا تھا وہ دروازوں میں داخل ہوتے تھے، ان کے ساتھ مسلمان بھی قلعے میں داخل ہونے لگے۔ آخر مسلمان فوج کے کئی دستے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر دیواروں پر جو شہری تیر چلا رہے تھے بھاگ اٹھے۔ کچھ دیر قلعے کے اندر لڑائی ہوئی، لیکن قلعے کی بچی کچی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور پتہ چلا کہ قلعے کا حاکم بجر رات کو اپنے خاندان سمیت قلعے سے فرار ہو گیا تھا۔ فوج کو صبح دوسرے کمانڈروں نے قلعے سے نکل کر لڑنے کا حکم دیا تھا، لیکن سپاہی لڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ قلعے کی آدھی سے زیادہ فوج 17 دنوں میں ماری جا چکی تھی۔ بلازری نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کے 215 سپاہی، 17 عہدیدار اور 3 سالار شہید ہوئے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں شہید ہونے والے سالاروں کے نام نہیں لکھے۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ تمام فوجیوں اور شہریوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ عورتوں اور بچوں کو الگ کر لیا گیا۔ محمد بن قاسم نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اس شہر اور شہر پناہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے۔ اس طرح اس شہر کا نام و نشان اسی دور میں مٹ گیا تھا۔ ایک شہر کی تباہی نے ہندوستان میں دور دور تک تہلکہ مچا دیا۔
راجوں اور مہاراجوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ داہر نے اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد کے راجوں مہاراجوں کو عرب سے آئے ہوئے مسلمانوں کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا خاندان اور وزیر، مشیر اور فوجی حاکم جانتے تھے کہ وہ ہندوستان کے تمام حکمرانوں کو ایک محاذ پر اکٹھا کرنے کے جتن کر رہا ہے۔ اسی لیے اس کے مارے جانے کے بعد مشہور ہو گیا تھا کہ وہ ہندوستان کے دورے پر چلا گیا ہے اور بہت بڑی فوج لے کر آ رہا ہے۔ اس کے اپنے بیٹے بھی اس خبر کو سچ مانتے تھے، مگر محمد بن قاسم کے ضرب کاری نے داہر کے پسماندگان، اس کی فوج اور رعایا کو یقین دلا دیا کہ داہر مارا جا چکا ہے۔ مبصر اور مورخ لکھتے ہیں کہ داہر کسی ایک مقام، کسی ایک میدان یا کسی ایک محاصرے میں مسلمانوں کو شکست دے دیتا تو اس کے راج کے ارد گرد کے راجے اور رائے اس کے محاذ پر آ جاتے اور یہ ایک متحدہ محاذ بن جاتا۔ لیکن مسلمان تیز و تند سیلاب کی مانند بڑھے آ رہے تھے۔ ان کے قدموں میں سندھ کے قلعے ریت کے گرہندوں کی مانند گرتے جا رہے تھے اور داہر اپنی راجدھانی سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے سوچا تو ٹھیک تھا کہ محمد بن قاسم کی فوج اس کی راجدھانی سے دور ہی تھک کر چور ہو جائے گی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور بڑی آسانی سے اس فوج کا نام و نشان مٹا دے گا۔ لیکن اس کے پڑوسی راجے اور مہاراجے یہ دیکھ رہے تھے کہ داہر اپنے قلعے دیتا چلا جا رہا ہے اور خود سامنے نہیں آتا۔ وہ سامنے آیا تو اپنے سفید ہاتھی سمیت مارا گیا۔ یہ خبر سن کر داہر کے پڑوسی اور زیادہ محتاط ہو گئے۔ انہیں یہ سوچ پریشان کرنے لگی کہ داہر مارا جا سکتا ہے تو مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کے لیے 10 بار سوچنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ داہر کے بیٹے اور بھتیجے جو نامی گرامی جنگجو تھے اور میدان جنگ کا تجربہ بھی رکھتے تھے، وہ مسلمانوں کی فوج کے آگے آگے بھاگے جا رہے تھے۔ وہ ایک قلعے سے اپنی فوج اور رعایا کو بغیر بتائے چھپ کر بھاگتے اور اگلے قلعے میں جا پناہ لیتے تھے۔ ان حالات میں ان راجوں اور مہاراجوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ اپنی اپنی جنگ لڑیں اور اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کریں کہ انہیں لڑنا چاہیے یا مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا یا اطاعت قبول کرنے کا معاہدہ کر لیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سکہ کی تباہی نے تو ہندوستان کے مہاراجوں کو لرزہ براندام کر دیا تھا۔ ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ محمد بن قاسم کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیتے، لیکن وہ اب اپنے فیصلے خود ہی کرنا چاہتے تھے۔ محمد بن قاسم تباہ شدہ سکہ سے کچھ دور کھڑا شہر کے ملبے کے انبار کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیا خیال آ رہے تھے۔ پھر وہ ایک اونچی جگہ کھڑا ہوا اور اس کی نگاہیں مجاہدین کے لشکر پر گھومنے لگیں۔ ان میں کئی زخمی تھے، ان کے زخموں پر پٹیاں بندھی تھیں۔ یہ بتانا ممکن نہیں تھا کہ محمد بن قاسم کے ذہن میں کیا کیا خیال آ رہے تھے، سوائے اس کے کہ اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ محمد بن قاسم جو اس وقت تک پیدل چل رہا تھا، گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کا رخ دریا کی طرف کر دیا۔ یہ دریائے چناب تھا جو سکہ اور ملتان کے درمیان حائل تھا۔ اگر درمیان میں دریا حائل نہ ہوتا تو ملتان اور سکہ ایک ہی شہر ہوتے۔ اصل شہر تو ملتان تھا۔ ملتان کا قلعہ بہت مضبوط تھا۔ ابھی یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ قلعہ کتنا مضبوط ہے، اس کی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر فوج کتنی ہے۔ 3-4 آدمی جو اس علاقے کے مقامی لباس میں ملبوس تھے محمد بن قاسم کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کو محمد بن قاسم پہچانتا تھا، وہ شعبان سقفی تھا۔ وہ بھی وہاں کے مقامی لباس میں ملبوس تھا۔ محمد بن قاسم اسے ہر بحروپ میں پہچان لیتا تھا۔ یہ آدمی محمد بن قاسم کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ شعبان سقفی نے 2 آدمیوں کو آگے کیا۔ ابن قاسم، شعبان سقفی نے محمد بن قاسم سے کہا، یہ 2 آدمی یہاں کے مانجی ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ سکہ کا حاکم بجرا ان کی کشتی پر دریا کے پار گیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ملتان کے قلعے میں چلا گیا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، ان لوگوں نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ سکہ سے کتنے فوجی اور دوسرے لوگ بھاگ کر ملتان گئے ہیں۔ اتنے زیادہ نہیں کہ ہم پریشان ہو جائیں۔ شعبان سقفی نے کہا، ان دونوں کے علاوہ میں نے دوسرے کشتی رانوں سے بھی پوچھا ہے، ساحل پر کشتیاں زیادہ نہیں تھیں۔ ان دونوں کو بجرا کے آدمیوں نے پکڑ لیا تھا اور انہیں زبردستی دریا کے پار لے گئے تھے۔ ان دونوں منجیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ محمد بن قاسم شعبان سقفی کو الگ لے گیا اور اس سے پوچھا کہ جن آدمیوں کو ملتان بھیجا گیا تھا وہ واپس آئے ہیں یا نہیں۔ سکہ کی فتح کے اگلے ہی روز جاسوسوں کو ملتان بھیج دیا گیا تھا۔ یہ جاسوس مقامی لوگ تھے اور یہ مسلمانوں کے پکے وفادار تھے۔ ان میں زیادہ تر موقع کے دیے ہوئے آدمی تھے۔ موقع اپنی فوج کے ساتھ محمد بن قاسم کے ساتھ تھا۔ موقع کی فوج زیادہ تو نہیں تھی، لیکن مقامی ہونے کی وجہ سے یہ بڑی کارآمد ثابت ہو رہی تھی۔ یہ جاسوس اسی رات واپس آ گئے جس روز محمد بن قاسم نے شعبان سقفی سے پوچھا تھا کہ جاسوس واپس آئے ہیں یا نہیں۔ یہ آدمی سکہ سے بھاگے ہوئے لوگوں کے بحروپ میں ملتان قلعے کے اندر چلے گئے تھے۔ انہوں نے مصیبت کے مارے ہوئے لوگوں جیسی اداکاری کی تھی۔ ایک تو انہوں نے یہ معلوم کیا کہ ملتان قلعے میں کتنی فوج ہے
اور قلعے کا دفاع کیسا ہے۔ یہ تمام ضروری معلومات حاصل کرنے کے علاوہ ان آدمیوں نے ملتان کے لوگوں اور فوجیوں میں بہت دہشت پھیلائی۔ دہشت پھیلانے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ الگ الگ ہو کر لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیتے، یا جہاں کہیں چند آدمی بیٹھے ہوتے وہاں جا بیٹھتے، اور محمد بن قاسم کی فوج کی طاقت اور دلیری کے واقعات ایسے انداز اور الفاظ میں بیان کرتے کہ سننے والوں پر خوف طاری ہو جاتا۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی حملہ تھا جو کامیاب نظر آتا تھا۔ سکا سے فوجی بھی بھاگے تھے، ملتان کے فوجیوں کو بتا رہے تھے کہ مسلمان لڑنے میں کس قدر تیز اور نڈر ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ خود بزدل نہیں، اپنی بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ مسلمانوں کے لڑنے کے جذبے اور بہادری کو اس طرح بیان کرتے تھے جیسے مسلمانوں کی طاقت مافوق الفطرت تھی۔ اس طرح یہ بھگوڑے فوجی ملتان کی فوج میں دہشت پھیلا رہے تھے۔ قلعے میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ سکا کا حاکم بجرا بھی فرار ہو کر ملتان آ گیا ہے۔ اس خبر نے بھی ملتان کی فوج میں خوف پھیلا دیا تھا، لیکن بجرا خوف زدہ نہیں تھا۔ ملتان کا حاکم راجہ کورسیہ تھا، جسے بعض تاریخوں نے کورسنگ لکھا ہے، لیکن صحیح نام کورسیہ ہی ہو سکتا ہے۔ راجہ داہر کے خاندان کے افراد کے نام ایسے ہی تھے۔ کورسیہ داہر کا بھتیجا تھا، وہ داہر کے بھائی چندر کا بیٹا تھا۔ بجرا کورسیہ کا حوصلہ مضبوط کر رہا تھا۔ مہاراج، ایک فوجی حاکم نے کورسیہ سے کہا، اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم ملتان کو عرب کے مسلمانوں کی آخری منزل بنا دیں اور ملتان ان مسلمانوں کا قبرستان بن جائے۔ اگر ملتان بھی ہاتھ سے نکل گیا تو اسلام کا یہ سیلاب کہیں بھی نہیں رک سکے گا۔ آنے والی نسلیں ہمیں ذلیل اور رسوا کرتی رہیں گی کہ ہم نے پورا سندھ مسلمانوں کو دے دیا تھا، اور ہم اس جرم کے مجرم ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کے لیے دروازے ہم نے کھولے تھے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کورسیہ نے کہا، کیا تم ہمیں یہ بات اس لیے کہہ رہے ہو کہ ہم بزدلی دکھائیں گے، کہ ہم لڑنے سے منہ موڑ جائیں گے؟ نہیں مہاراج، اس بوڑھے فوجی حاکم نے کہا، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ککا اور سکا سے جو فوجی اور دوسرے لوگ بھاگ کر آئے ہیں، وہ یہاں کے فوجیوں اور سارے شہر میں مسلمانوں کے متعلق ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں جن سے فوج اور شہر میں خوف پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان وحشیوں اور درندوں کی طرح لڑتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور جو لڑے بغیر ان کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان سگے بھائیوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہ گھروں کو توڑتے نہیں بلکہ تحفظ دیتے ہیں۔ یہ بھی مشہور کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لے۔ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے مہاراج۔ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ بجرا مہاراج بھی سکا سے بھاگ آئے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، بجرا نے کہا، وہ کورسیہ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں لڑنے سے منہ موڑ کر نہیں بھاگا، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ کسی غدار نے قلعے کا ایک دروازہ کھول دیا تھا۔ تمام فوج کو اور شہر کے لوگوں کے سرکردہ آدمیوں کو اکٹھا کرو۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ شہر میں جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں اور یہ دشمن پھیلا رہا ہے۔ اسی روز فوج کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ شہر کے سرکردہ افراد کو بھی بلا کر فوج کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ کورسیہ اور بجرا گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے۔ بجرا نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور اس اجتماع کے قریب جا رکا۔ دیش کے سپوتوں، بجرا نے بڑی ہی بلند آواز سے کہنا شروع کیا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ شہر میں ایسی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جنہیں لوگ سچ سمجھ کر اپنے اوپر مسلمانوں کو خوف طاری کر رہے ہیں۔ یہ افواہیں تمہارے اپنے بھائی پھیلا رہے ہیں، یہ سب اپنے دیش کے غدار ہیں۔ یہ ان بزدل حاکموں کے آدمی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے اور ان کی غلامی قبول کر لی ہے۔ مسلمانوں نے انہیں عہدے بھی دیے تھے اور نقد انعام بھی دیے ہیں۔ میرے متعلق یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ میں لڑائی سے منہ موڑ کر سکا کے قلعے سے بھاگ آیا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے۔ کسی غدار نے قلعے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ یہ میری بہادری ہے کہ میں قلعے سے نکل آیا ہوں۔ اگر میں بزدل ہوتا تو یہاں نہ آتا، کسی اور طرف نکل جاتا۔ یہاں میں لڑنے کے لیے آیا ہوں اور تم دیکھو گے کہ میں کس طرح ملتان کو ان عربوں کا قبرستان بناتا ہوں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ مسلمان وحشیوں اور درندوں کی طرح لڑتے ہیں، اور یہ بھی غلط ہے کہ مسلمانوں کے آگے جو ہتھیار ڈال دے اور ان کی اطاعت قبول کر لے وہ اسے اپنا بھائی بنا لیتے ہیں۔ وہ کسی کو معاف نہیں کرتے، گھروں کو لوٹ لیتے ہیں اور تمام جوان عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ سکا کا انجام دیکھ لو۔ اس وحشی قوم نے پورے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا ڈالا ہے اور اس شہر کی تمام لڑکیاں ان کے پاس ہیں۔ اگر تم لوگوں نے ذرا سی بھی بزدلی دکھائی تو اس خوبصورت شہر کا اور تمہارا یہی انجام ہوگا۔ بچے بچے کو لڑنا پڑے گا، ورنہ تم سب مارے جاؤ گے یا ان مسلمانوں کے غلام بن جاؤ گے۔ تمہاری باقی زندگی بھوکے پیاسے مشقت کرتے گزرے گی۔ وہی لوگ آرام اور اطمینان سے رہیں گے جو اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں گے، لیکن یہ آرام اور اطمینان چند دن رہے گا، کیونکہ ایسے لوگوں پر آسمان سے قہر نازل ہوگا۔ یہ اپنا مذہب چھوڑنے کی سزا ہوگی۔
بجرا کی یہ تقریر پرجوش اور اشتعال انگیز ہوتی گئی۔ وہ دروغ گوئی میں زمین اور آسمان کی کلابیں ملا رہا تھا اور لوگوں پر اس کا وہی اثر ہوا جو بجرا میں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ فوج نے اور شہر کے لوگوں نے جو بلائے گئے تھے مسلمانوں کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ شہر کے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور وہ بھی نعرے لگانے لگے۔ بجرا اور کورسیا نے قلعے کے دفاعی انتظامات کو اور زیادہ مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ ملتان کے قلعے پر چھوٹی چھوٹی منجنیقیں رکھی ہوئی ہیں جن سے چھوٹے سائز کے پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ جاسوسوں نے یہ خاص طور پر دیکھا کہ ملتان کی فوج کے پاس آگ والے تیر نہیں تھے۔ سکہ کو چونکہ زمین کے ساتھ ملا دیا گیا تھا اس لیے وہاں ایسی ضرورت نہیں تھی کہ شہری انتظامیہ کے لیے حاکم اور عمال مقرر کیے جاتے۔ محمد بن قاسم نے رات کے وقت دریا پر کشتیوں کا پل بنوایا۔ جب یہ پل بنوایا جا رہا تھا اس وقت مجاہدین کا ایک دستہ کشتیوں کے ذریعے دریا کے پار چلا گیا تھا۔ یہ ایک حفاظتی انتظام تھا۔ خطرہ تھا کہ کشتیوں کا پل بنانے کے دوران دشمن حملہ کر دے گا۔ صبح طلوع ہوئی تو مجاہدین کے آدھے سے زیادہ لشکر دریا پار کر چکا تھا۔ منجنیقیں بڑی کشتیوں پر پار لے جائی جا رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ ملتان سے تھوڑی دور خیمہ گاہ بنا لی جائے۔ محمد بن قاسم خود دریا کے کنارے کھڑا اپنے لشکر کو کشتیوں کے پل سے گزرتے دیکھ رہا تھا اور اس کا جو لشکر پار چلا گیا تھا اس نے ایک طرف خیمے گاڑنے شروع کر دیے۔ ملتان شہر میں اس خبر نے ہڑبڑنگ بپا کر دی کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی ہے۔ بجرا اور کورسیا دوڑتے نکلے اور شہر کی دیوار پر چڑھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان خیمے گاڑ رہے تھے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ قلعے کے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے جائیں، کورسیا نے کہا، اور ہر دروازے کی حفاظت پر جو سپاہی ہوں ان کی تعداد دگنی کر دی جائے۔ نہیں کورسیا، بجرا نے کہا، ہم مسلمانوں کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ قلعے کا محاصرہ کر سکیں۔ ہم انہیں قلعے سے دور ختم کر دیں گے۔ ہم ان پر باہر نکل کر حملہ کریں گے۔ فوج کو تیاری کا حکم دے دو اور سارے شہر میں اعلان کرا دو کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے، اور تمام وہ آدمی جو تیر اندازی اور برچیاں نشانے پر پھینکنے کا تجربہ رکھتے ہیں وہ شہر کی دیوار پر پہنچ جائیں، اور وہ تمام لوگ جو گھڑ سواری اور تیغزنی کا تجربہ رکھتے ہیں وہ قلعے کے صدر دروازے کے قریب اکٹھے ہو جائیں۔ شہر میں نعرے بجنے لگے اور مسلمانوں کی آمد کی اطلاع اور کورسیا کے احکام پر بڑی بلند آواز سے سنائی دینے لگے۔ جن لوگوں کے پاس زیورات اور زیادہ رقمیں تھیں انہوں نے یہ مال و دولت اپنے مکانوں کی دیواروں میں اور فرشوں کے نیچے چھپانا شروع کر دیا۔ شہر کے لوگ ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے اور فوج بڑی تیزی سے تیار ہو رہی تھی۔